لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی یہ عظیم الشان بابرکت اور رونق ختم نبوت کانفرنس جو ڈربی کی اس مرکزی مسجد میں انعقاد پذیر ہے، اس کا سہرا مرکزی جماعت اہل سنت، ان کے اکابرین، معاونین، اراکین اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے سر ہے، جنہوں نے وقت کی ضرورت کو بھی پیش نظر رکھا، نبی پاک سے اپنے تعلق کی بنیاد کو بھی عیاں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برطانیہ کی سرزمین پر ایک عرصہ اہل سنت کے نورانی، خوبصورت، بارونق احکامات کو، اعمال کو، عقائد کو تبلیغ کی منزلوں سے گزار کر آپ کے اور ہمارے دلوں میں پیوست کیا۔ یہ اکابرین اہل سنت جنہوں نے ساری زندگی سنیت میں گزاری ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ جس طرح حدیث قدسی کے بموجب اللہ حیا فرماتا ہے اس آدمی کو عذاب دینے سے کہ جس نے اپنے بال اسلام میں سفید کر لیے، اس وصف کی بنا پر کہ یہ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک اسلام کے اندر رہا، رب العالمین حیا فرماتا ہے ایسے آدمی کے جس کے کک سفید ہوئے لیکن اسلام کی حالت میں، اس کو عذاب دینے سے رب حیا فرماتا ہے۔ میں یہ کہوں گا اس پر تفریح بٹھاتے ہوئے، اس حدیث سے رہنمائی لیتے ہوئے، اگر عام مومن کا یہ مقام ہے تو جس نے ساری زندگی سنی بن کے گزارا اس کا مقام کیا ہو؟ سنی بن کے رہنا یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام اسلام کے جتنے بھی فرق ہیں اور جتنے بھی گروہ ہیں اور جتنے بھی مسالک اور جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سب اس ایک نقطے پر ہمیں مجتمع متحد نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ ان جمی علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، اور حضور شیخ العالم کی نمائندگی میں عاجز کیا کروں گا، ان کی نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ بتا دوں کہ نہرین شریف کا آستانہ بھی ختم نبوت کے اس مسئلے میں مرکزی جماعت اہل سنت کے ساتھ شانہ بشانہ ہر مقام پہ کھڑا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر تھوڑی دیر پہلے علامہ محمد دین صاحب نے، جنہوں نے اس موضوع پر بڑی محنت کی ہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہوں نے مرزے کی عادات، خصلتیں، کچھ تھوڑی بہت بڑھاپے کی، کچھ جوانی کی تاریخ کا ذکر کیا۔ میں اپنے آج کے اس اجتماع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی بنتا کیسے ہے، نبی کیسے بنتا ہے۔
کوئی کلیہ ہے نبی بننے کا؟ کوئی فارمولا ہے نبی بننے کا؟ کوئی جزیہ ہے ایسا کہ نبی بن جائے؟ کوئی ایسا عمل ہو جس سے نبی بن جائے؟ کوئی ایسی تقریر ہو جس سے نبی بن جائے؟ کوئی ایسی تحریر ہو جس سے نبی بن جائے؟ نہیں، نہ کوئی ایسی تقریر ہے، نہ کوئی ایسی تحریر ہے، نہ کوئی ایسا عمل ہے، نہ کوئی ایسا فن ہے، نہ کوئی ایسا مزاج ہے، نہ کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان نبی بن جاتا ہے۔ نبی خود نہیں بنا جاتا، نہ صلاحیت کی بنیاد پر بنتا ہے، نبی خدا کے انتخاب سے بنتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہے اللہ یہدی الیہ من یشاء، اللہ کی تو یہ شان ہے، جسے ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو صاحبان انابت ہیں ان کو اپنی راہ دکھاتا ہے، ہدایت بھی انہی کو دیتا ہے جن سے راضی ہے، جن کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جبکہ ہدایت بعد والی چیز ہے، نبوت سارے خصائص میں سے، نبوت تمام خصلتوں میں سے، جتنی عادتیں ہیں، جتنی خصلتیں ہیں، جتنی کوالٹیز ہیں، دنیا میں جتنے مرتبے ہیں، یاد رکھو جتنے بھی مقامات ہیں اور جتنے بھی مدارج ہیں، جتنے بھی معارج ہیں، ترقی کی جتنی سیڑھیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ایک طرف ہیں۔ نبوت کا مقابلہ کوئی عہدہ نہیں کر سکتا، نبوت کا مقابلہ کوئی شخصیت نہیں کر سکتی، نبوت کا مقابلہ علم سے نہیں ہو سکتا، عمل سے نہیں ہو سکتا، کردار سے نہیں ہو سکتا، گروہ بندی سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ نبوت اپنے عمل سے وجود میں نہیں آتی، خدا جس پر راضی ہوتا ہے وہ مختار کل ہے، اور جو اس کو پسند آئے اسے نبی بنا دیتا ہے، اور جسے نبی بناتا ہے اسے صاحب کمال بھی بنا دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ نبی ایک وہ جو جھوٹا دعویٰ کرنے والا، میں نام بھی نہیں لیتا، اس کی عادت ابھی ایک عالم دین بتا رہے تھے، میں کہتا ہوں ذرا قادیان والے کی صورت دیکھو، پھر آمنہ والے کی صورت دیکھو، قادیان والے کا گھر دیکھو، پھر مصطفیٰ کا گھر دیکھو، قادیان والے کی نسل دیکھو، مصطفیٰ کی نسل دیکھو، قادیان والے کا گھر دیکھو، مصطفیٰ کا گھر دیکھو، قادیان والے کی زبان دیکھو، مصطفیٰ کی زبان دیکھو، قادیان والے کی شکل دیکھو، مصطفیٰ کی شکل دیکھو، قادیان والے کی رسائی دیکھو، مصطفیٰ کی بھی رسائی دیکھو۔ ایک طرف میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اگر محمد کو دیکھو تو احسن تقویم کی تفسیر نظر آتی ہے، اور قادیان کو دیکھو تو اسد الصافلین کی تفسیر نظر آتی ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو شاہکار کل ہے، ایک طرف وہ ہے جو جمال کل ہے، ایک طرف وہ ہے جو علم کل ہے، ایک طرف وہ ہے جو ضابطہ کل ہے، ایک طرف وہ ہے جو حسن کل ہے، ایک طرف وہ ہے جو نبوت کل ہے، رسالت کل ہے، اور ایک طرف جز بھی نہیں ہے، مثال بھی نہیں ہے، اثر بھی نہیں ہے، شکل بھی نہیں ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، انسان کی ابتدا اور انتہا دونوں ضروری ہیں۔ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دیتے ہو؟ بولتے نہیں آپ؟ شروع سے اب تک میں بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ تو انتہائی مزے سے خواب میں بڑے، آپ نے گھر میں شاید ایسی نیند نہ کی ہو آج جو آپ مسجد میں کیا۔ آج جو آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ پر وجد طاری ہوتا ہے اور آپ عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں، اس کی خوبصورت دلیل اور کوئی نہیں پیش کر سکتا، یہ آج کا اجتماع پیش کر رہا ہے۔
ان کو کہیں نیند آئے یا نہ آئے، ڈر بھی کی اس مسجد میں ضرور آئے گی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کس کے لیے آئے ہو؟ ان سب کے لیے آئے ہو؟ میرے لیے آئے ہو؟ آپ جس کے لیے آئے ہیں وہ تو نہیں سو رہے نا، وہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ نگاہ دل سے بھی دیکھ رہے ہیں، نگاہ سر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کو دکھانا مقصود ہے تو پھر جاگو، بیداری۔ انہوں نے محنت کی ہے، محنت شاقہ سے گزر کر اس اجتماع کو اکٹھے کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، بچہ پیدا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ابتدا کیسی ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے نا۔ دیکھو کتنا عجیب نظام ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، کان میں اذان دو، ایک میں اذان ہوگی دوسرے میں اقامت کہہ دو، ابتدا اچھی ہوگی۔ ہر چیز کی کامیابی اس کی ابتدا کو دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ ابتدا اور انتہا دونوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر نتیجہ سامنے آتا ہے کامیابی ہوئی کہ نہیں۔ ایک گل سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ کامیابی ابتدا سے نظر آتی ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے ابتدا اچھی ہو، انتہا وہ نہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جن ماں باپ جنہوں نے تمہارے کان میں کلمہ پڑھا، تمہارے کان میں اذان دی، یہ بھی کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب جاتے ہوئے بھی یہی کلمہ پڑھو۔ ابتدا اور انتہا میں موافقت اور ان کے درمیان مناسبت اور ان کے درمیان رشتہ داری ضروری ہے۔ کامیابی کا معیار ابتدا اور انتہا پر ہوتا ہے، اور ایک انسانی تخلیق کی ابتدا ہے، اور اسی طرح فن اور ہنر کی بھی ابتدا اور انتہا ہے۔ فن شروع ہو عروج سے، انتہا میں دم توڑ دے، یہ فن نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ابتدا اور انتہا کو سامنے رکھ کر کامیابی کا معیار قائم کیا ہے۔ اے سنیو، اے کلمہ پڑھنے والو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنی تقریر کا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں کہ نبوت بھی خدا کی تخلیق ہے۔ اس کی ابتدا جیسی ہو، انتہا بھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ اس کی کامیابی کا اگر معیار دیکھنا ہے تو ابتدا کو بھی دیکھنا ہوگا، انتہا کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو مجھے کہہ لینے دو، نبوت کی ابتدا میں بھی محمد نظر آتے ہیں اور اس کی انتہا میں بھی محمد نظر آتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے۔ اے اللہ، تو نے نبوت کو پیدا کیا، تو نے ابتدا میں کسی اور کو نہ رکھا کہ شروع بھی سب سے افضل سے ہوتا ہے، انتہا میں بھی کسی کو نہ رکھا کہ اختتام بھی افضل سے ہوتا ہے۔ قربان تیری شان پر یا رب کہ تو نے نبوت کے ابتدا میں محمد رکھا، انتہا میں محمد رکھا، اور یہ بتا دیا اول الانبیاء بھی محمد ہیں، ختم المرسلین بھی محمد ہیں۔ تکبیر! میرے دوستو، میں آپ کو صحیح بات کرتا ہوں کہ خدا کی اس سلسلہ نبوت کی کامیابی میں یہ طریقہ کار خود رب نے وضع فرمایا کہ نبوت شروع کرنی ہے، شروع بھی محمد سے ہوگی، ختم کرنی ہے، ختم بھی محمد سے ہوگی۔ اور یہی ختم نبوت کا خوبصورت روحانی عقیدہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ ان تمام اکابرین علماء اہل سنت کو درازی عمر، صحت، سلامتی، عافیت، خیریت اور اس طرح کے پروگرام جس میں ساری قوم متحد ہے بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ مجھے بریڈ فورڈ دوسرے پروگرام میں حاضری کے لیے جانا ہے۔ میں بہت عرصہ پہلے علامہ فضل احمد قادری صاحب بزرگ ترین علماء کرام میں سے ان سے گزارش کی تھی کہ مجھے جانا ہے۔ میں سب علماء کرام کی خدمت میں بسط احترام سلام پیش کرتے ہوئے کہ آپ سب سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بروز محشر ان لوگوں میں اٹھائے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اول الانبیاء بھی محمد ہیں، ختم الانبیاء بھی محمد ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔